السلام علیکم ناظرین۔ پچھلی قسط کے اختتام پر عثمان فلیتیوس کی گردن پر اپنا خنجر رکھ کر قلعے کے سین میں پہنچ آیا تھا۔ نکولا کا بھیجا گیا ماہر سپاہی عثمان کو مارنے کے لیے جب تیر چلاتا ہے تو عثمان بڑی مہارت سے اپنے آپ کو تیر سے بچاتے ہوئے فلیتیوس کو تیر کے سامنے کرتا ہے اور تیر فلیتیوس کے کندھے میں لگ جاتا ہے۔ اس قسط کے آغاز میں گکتوگ اور بوران بازنطینی سپاہیوں سے ان کی ڈھالیں چھین لیتے ہیں اور عثمان کے پاس آ کر عثمان کی حفاظت کرنے لگتے ہیں۔ عثمان اونچی آواز میں تیر اندازوں سے کہتا ہے، اگر تم لوگوں نے اب کوئی بھی حرکت کی تو میں یہیں پر فلیتیوس کو قتل کر دوں گا۔ عثمان اور اس کے سپاہی فلیتیوس کو لے کر قلعے کے دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اسی دوران نکولا بھی قلعے کے سین میں پہنچ جاتا ہے اور فلیتیوس کے کندھے میں لگا تیر دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ نکولا کے سپاہی جب کئی قیدیوں کو آزاد کر دیتے ہیں تو نکولا عثمان سے کہتا ہے، اپنا وعدہ پورا کرو اور اب فلیتیوس کو چھوڑ دو۔ عثمان کہتا ہے، جب میرا کام ختم ہو جائے گا تو میں اسے چھوڑ دوں گا۔ نکولا حیران ہوتے ہوئے اپنے آپ سے کہتا ہے، اس بھیڑوں کے چرواہے کو دیکھو۔ عثمان محتاط انداز میں قلعے کے دروازے کے پاس پہنچ جاتا ہے اور پھر قلعے کے دروازے سے نکل کر قلعے کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ قلعے کی دیواروں پر موجود بازنطینی تیر انداز اپنے تیروں کا رخ باہر عثمان کی طرف کر لیتے ہیں۔ نکولا اپنے تیر اندازوں اور سپاہیوں سے کہتا ہے، تم سب لوگ نکمے اور بے وقوف ہو۔ یہ کہہ کر نکولا اپنی تلوار نکال لیتا ہے۔ دوسری طرف بمسی صاحب سلجان خاتون کو کائی قبیلے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلجان بمسی کا شکریہ ادا کرتی ہے تو بمسی کہتا ہے، آپ کا کام ہم سب کی ذمہ داریوں سے زیادہ بوجھل تھا سلجان خاتون، اللہ آپ سے راضی ہو۔ سلجان کہتی ہے، اصل مشکلات تو اب شروع ہوں گی۔ پھر سلجان بمسی صاحب سے پوچھتی ہے، ارطغرل صاحب کی حالت کیسی ہے؟ بمسی کہتا ہے، یہ دعا کا وقت ہے، آپ تو جانتی ہی ہیں، اللہ سے امیدیں نہیں توڑی جا سکتی۔ سلجان بمسی سے پوچھتی ہے، عثمان قلعے گیا ہوا تھا، کیا یہ صحیح ہے؟ بمسی کہتا ہے، بالکل صحیح ہے، مگر اب اس کا بھائی اسے سزا دینا چاہتا ہے۔ ادھر ایک طبیبہ ارطغرل کا علاج کر رہی تھی۔ عبد الرحمن ارطغرل کے پاس بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے ارطغرل کی صحت یابی کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف فلیتیوس قلعے کے دروازے پر پہنچتا ہے تو سپاہی قلعے کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ فلیتیوس تھکا ہارا نکولا کے پاس آتا ہے تو نکولا پوچھتا ہے، کیا وہ چلے گئے ہیں؟ فلیتیوس اپنی ذرہ اتار کر نیچے پھینک دیتا ہے تو نکولا پوچھتا ہے، کیا تم خودکشی کرنے والے ہو؟ فلیتیوس اپنے کندھے سے تیر کھینچ کر باہر نکالتا ہے تو نکولا پوچھتا ہے، تم کیسے مرنا چاہو گے فلیتیوس؟ فلیتیوس کہتا ہے، میں آپ کی تلوار سے مرنا چاہوں گا۔ یہ کہہ کر فلیتیوس نیچے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے اور اپنے دونوں ہاتھ پیچھے رکھ لیتا ہے۔ نکولا اپنی تلوار نکال کر فلیتیوس کے پاس آ جاتا ہے۔ نکولا فلیتیوس کے عین پیچھے آ کر اپنی تلوار فلیتیوس کی گردن پر کھڑی کرتا ہے اور کہتا ہے، فلیتیوس ایک شریف رومی کا بیٹا ہے۔ پھر نکولا فلیتیوس سے پوچھتا ہے، کیا تم اپنی غلطی کے ارتکاب کی قیمت اپنی موت سے ادا کرنے کے لیے تیار ہو؟ فلیتیوس کہتا ہے، میں تیار ہوں، مجھے مار ڈالو۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں تمام لوگ سرداری خیمے کے باہر جمع تھے۔ ساؤچی باہر آ کر تمام لوگوں سے کہتا ہے، ارطغرل غازی نے مشاورتی مجلس میں تمام سرداروں کی موجودگی میں جسے سپہ سالار مقرر کیا وہ میں ساؤچی بے ہوں۔ عثمان صاحب نے میرے حکم کی مخالفت کی ہے اور تمام قیدیوں کی جان خطرے میں ڈال دی ہے۔ جب وہ قبیلے واپس آئے گا تو اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ سن کر بمسی بالا اور سلجان حیرانی سے ساؤچی کی طرف دیکھتے ہیں۔ گندوز ساؤچی کے پاس آ کر کہتا ہے، جلد بازی میں فیصلہ مت کرو بھائی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ عثمان ہمارے قیدیوں کو سلامتی کے ساتھ واپس نہیں لائے گا؟ کیا اس وقت بھی آپ اپنے بھائی کے گلے میں توق ڈالیں گے؟ ساؤچی گندوز سے کہتا ہے، گندوز صاحب یہ ایک سیدھی سادی بات ہے۔ گندوز ساؤچی کی بات کرتے ہوئے کہتا ہے، ساؤچی تم یہ مت بھولنا کہ عثمان نے حکم کی مخالفت کر کے ہی آپ کی جان بچائی تھی۔ ساؤچی کہتا ہے، تو کیا وہ ہر وقت میرے حکم کی نافرمانی کرتا رہے گا؟ کیا میں اس لیے سپاہیوں کا سربراہ بنا ہوں کہ عثمان جو مرضی چاہے کرتا پھرے؟ یہ سن کر گندوز پریشانی کی حالت میں ایک طرف چلا جاتا ہے تو بمسی صاحب کہتے ہیں، ساؤچی بے، جب ارطغرل صاحب کی حالت فیصلہ کرنے کی نہیں ہے تو آپ اس طرح کا بھاری فیصلہ مت کریں۔ اس طرح کے فیصلے وکالت سے نہیں بلکہ ذہانت سے کیے جاتے ہیں۔ سپہ سالاری وکالت جیسا منصب نہیں ہے۔ ساؤچی کہتا ہے، کاش کہ آپ نے یہ بات عثمان سے بھی کہی ہوتی بمسی صاحب، وہ کئی سردار کی طرح برتاؤ کرتا ہے۔ یہ سن کر سلجان خاتون آگے آتی ہے اور کہتی ہے، ہاں وہ اسی طرح ہی کرتا ہے، وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس کی ساری حرکات و سکنات کئی سردار کے لائق ہیں۔ سلجان کی یہ بات سن کر عثمان کے چاہنے والوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ دندار کہتا ہے، سلجان خاتون آگ مت بھڑکائیں، اب وقت اس بارے میں بات کرنے کا ہے کہ کولو جائسار کو کس طرح واپس لیا جائے۔ دوسری طرف نکولا فلیتیوس سے کہتا ہے، کیا تم اپنی ذاتی بڑائی کی وجہ سے روم کے مستقبل کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ فلیتیوس حیرانی سے نکولا کی طرف دیکھتا ہے اور پھر اونچی آواز میں کہتا ہے، رومی اسی طرح کرتے رہیں گے۔ نکولا کہتا ہے، وہ اس طرح کرتے تھے کیونکہ روم کو اس کی ضرورت تھی۔
یہاں تک کہ وہ مر بھی گئے تو وہ جانتے تھے کہ روم ثابت قدم رہے گا۔ نکولا فلیتیوس سے کہتا ہے اگر تمہارے پاس عقل ہو تو تم طاقتور ہوگے، اور اگر تمہارے پاس طاقت ہو تو تم صاحب فخر ہوگے، اور اس طرح روم طاقتور ہو جائے گا۔ نکولا فلیتیوس کی گردن سے اپنی تلوار ہٹا لیتا ہے اور پھر تمام لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے اور اگر ایسا ہو جائے تب ہم فخر محسوس کرنے کا حق حاصل کر سکیں گے۔ فلیتیوس کہتا ہے میں اس طرح نہیں جی سکتا نکولا۔ نکولا اپنی تلوار میان میں رکھتے ہوئے کہتا ہے تم جیو گے، بالکل اسی طرح جیسے میں گہاتو کی اہانتوں کے سامنے کھڑا ہوں، اور تم بھی کھڑے رہو گے اور اسے برداشت کرو گے۔ پھر فلیتیوس اچانک کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک سپاہی سے تلوار چھین کر نکولا کی طرف بڑھاتا ہے۔ سپاہی جب نکولا کی حفاظت کے لیے آگے بڑھنے لگتے ہیں تو نکولا اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر انہیں روکتا ہے۔ فلیتیوس کہتا ہے مجھے قتل کر دو نکولا۔ یہ کہہ کر فلیتیوس نکولا پر حملہ کر دیتا ہے۔ نکولا خود کو فلیتیوس کے وار سے بچاتے ہوئے کہتا ہے کیا تم مرنا چاہتے ہو؟ فلیتیوس دوبارہ نکولا پر حملہ کرتا ہے تو کچھ دیر لڑائی کے بعد نکولا فلیتیوس کی گردن پر اپنی تلوار رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ نکولا فلیتیوس سے کہتا ہے تمہارے بابا کے قاتلوں کو کون قتل کرے گا؟ تمہارے بابا کا کون انتقام لے گا؟ یہ کہہ کر نکولا فلیتیوس کو تلوار کی کونی مار کر نیچے زمین پر گرا دیتا ہے۔ نکولا کہتا ہے کیا تم اپنے بابا کے قاتلوں کے ہوتے ہوئے خود کو قتل کرو گے؟ یہ سن کر فلیتیوس آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے ایک اونچی چیخ لگاتا ہے۔ پھر نکولا اپنا ہاتھ فلیتیوس کی طرف بڑھاتا ہے تو فلیتیوس نکولا کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ دونوں آپس میں گلے ملتے ہیں۔ دوسری طرف گہاتو نے ایک جگہ پر اپنا خیمہ لگایا ہوا تھا۔ یاولوک ارسلان گہاتو کے پاس جاتا ہے تو گہاتو کہتا ہے تم بولتے کیوں نہیں؟ خاموش کیوں کھڑے ہو؟ پھر گہاتو یاولوک ارسلان کے پاس آ کر کہتا ہے کیا تم ارطغرل کے بیٹوں کو روک سکو گے؟ یاولوک ارسلان کہتا ہے اگر تم چاہو تو میں انہیں بیڑیوں میں قید کر کے تمہارے سامنے لے آؤں گا۔ گہاتو اپنی نشست پر بیٹھتے ہوئے کہتا ہے تم میرے پاس عثمان اور بمسی کی خبریں لے کر آؤ گے۔ یہ سن کر یاولوک ارسلان کہتا ہے اس کے لیے آپ کو مجھے اختیارات دینے ہوں گے۔ گہاتو یاولوک ارسلان کو اپنے پاس بلاتا ہے اور ایک مہر اس کے حوالے کرتے ہوئے کہتا ہے میں ریاست کے تمام چھوٹے سرداروں کو تمہارے حکم کے ماتحت کرتا ہوں، اب تم سرداروں کے سردار بن چکے ہو۔ دوسری طرف کائی قبیلے کے ڈھول بجتے ہیں۔ ایک کائی سپاہی کہتا ہے عثمان صاحب آ رہے ہیں۔ یہ سن کر تمام لوگ خوش ہو جاتے ہیں اور قبیلے کے دروازے کی طرف بھاگتے ہیں۔ عثمان بوران اور گکتوک تمام قیدیوں کو لے کر کائی قبیلے پہنچ چکے تھے۔ قبیلے کے تمام لوگ عثمان کے حق میں نعرے لگاتے ہیں تو ساؤچی لوگوں کے دلوں میں عثمان کا پیار دیکھ کر سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ تمام قیدی اپنے گھوڑوں سے نیچے اترتے ہیں اور بے تابی کے عالم میں اپنے اپنے گھر والوں سے ملتے ہیں۔ قبیلے میں ہر طرف خوشی کا سماں ہوتا ہے۔ بمسی صاحب، گندوز، دندار اور باقی تمام سرداران عثمان سے گلے ملتے ہیں اور عثمان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ساؤچی عثمان سے ملنے کے لیے نہیں آتا تو عثمان حیرانی سے ساؤچی کی طرف دیکھتا ہے۔ ساؤچی اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے تیار ہو جاؤ سپاہیوں۔ پھر عثمان اور ساؤچی کی قیادت میں دونوں گروپوں کے لوگ ایک دوسرے کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ بائسنگر سپاہی ساؤچی سے کہتا ہے کیا اس کے باوجود ہم عثمان کو گرفتار کریں گے؟ ساؤچی کہتا ہے میرا فیصلہ اٹل ہے۔ عثمان پوچھتا ہے کیا آپ کا جرگہ ختم ہو چکا ہے بھائی؟ کیا آپ نے میرے بارے میں ٹھیک سے سوچ لیا ہے؟ ساؤچی کہتا ہے تم نے پھر سے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے عثمان، اب تمہیں گرفتار کیا جائے گا۔ عثمان آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے یہ کون کرے گا بھائی؟ ساؤچی اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے سپاہیوں عثمان کو گرفتار کر لو۔ یہ سن کر بمسی صاحب اور عثمان کے چاہنے والے اپنی تلواریں نکال کر آگے آ جاتے ہیں۔ بمسی کہتے ہیں عثمان کو گرفتار کرنے کی کوئی ہمت تک نہ کرے۔ ساؤچی کہتا ہے میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں سپاہیوں، عثمان کو گرفتار کر لو۔ یہ سن کر ساؤچی کے سپاہی بھی اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں۔ آئیگل اپنے خیمے میں بیٹھ کر اپنی تلوار تیز کر رہی ہوتی ہے اور اسے بھی قبیلے میں ہونے والے ہنگامے کا شور سنائی دینے لگتا ہے۔ باہر بمسی صاحب سپاہیوں سے کہتے ہیں اپنی تلواریں نیچے کریں۔ ساؤچی کہتا ہے بمسی صاحب آپ بیچ میں نہ الجھیں، آپ کے سامنے سپاہیوں کا سپہ سالار موجود ہے۔ بمسی آگے بڑھتے ہوئے قبیلے کے لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے اے لوگو۔ بمسی ساؤچی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے اگر تم لوگ قبیلے کے سپہ سالار کو دیکھنا چاہتے ہو تو یہاں دیکھو۔ پھر بمسی صاحب عثمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اگر تم کائی سردار کو دیکھنا چاہتے ہو تو عثمان کو دیکھو۔ بمسی صاحب کی یہ بات سن کر ساؤچی کو بہت غصہ آتا ہے۔ بمسی کہتا ہے جب ہم جرگے میں بیٹھ کر باتیں کرنے میں مصروف تھے تو عثمان اپنے قیدی بھائیوں کو یہاں لے آیا، اب کون ہے جو عثمان پر ہاتھ اٹھائے گا؟ یہ سن کر ساؤچی غصے میں آ کر بول پڑتا ہے اور کہتا ہے میں اٹھاؤں گا۔ عثمان آگے بڑھ کر ساؤچی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تو آپ مجھ پر ہاتھ اٹھائیں گے؟ ساؤچی کہتا ہے ہاں میں اٹھاؤں گا۔ یہ سن کر گندوز اونچی آواز میں بول پڑتا ہے اور کہتا ہے بس کرو۔ پھر گندوز ساؤچی اور عثمان کے پاس آ کر کہتا ہے میں تم دونوں کا بڑا بھائی ہوں، کیا تم لوگ میری بات نہیں سنو گے؟ کیا تم لوگ مجھ سے مشورہ نہیں کرو گے؟
اب میں تم دونوں کو اس طرح جھگڑتے ہوئے نہ دیکھوں۔ پھر گندوز عثمان سے کہتا ہے کوئی بھی سپہ سالار کی مخالفت نہیں کرے گا۔ پھر گندوز ساؤچی سے کہتا ہے اب کوئی بھی بغیر وجہ کے اپنے بھائی کو گرفتار نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر گندوز وہاں سے جانے لگتا ہے تو ساؤچی گندوز کو پکڑ لیتا ہے۔ عثمان ساؤچی کو پکڑتے ہوئے کہتا ہے اپنا ہاتھ میرے بھائی سے دور کرو۔ اسی دوران لینا خاتون بھاگتے ہوئے سرداری خیمے سے باہر آتی ہے اور کہتی ہے ساؤچی صاحب جلدی آئیں، ہمارے سردار آخری سانسیں لے رہے ہیں، ہمارے بابا مر رہے ہیں۔ یہ سن کر قبیلے کے تمام لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ارطغرل کی خبر سن کر اس کے تینوں بیٹے عثمان، ساؤچی اور گندوز اپنے بابا کی طرف بھاگنے لگتے ہیں۔ یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔